برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے جس کی پہلی مجلس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں 2 آیات سے استدلال اور وجہ استدلال بیان کی تھی، اور اس سلسلے کا نام ہے آیات قرآن در حیات عیسیٰ علیہ السلام، یا عربی میں بھی ہے آیات القرآن فی اثبات حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آج کے حلقے میں ہم دوسری آیتوں کا کچھ ذکر کریں گے۔ تو تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 ہے، 71۔ اب اس آیت کے اندر یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی جس کے اندر اللہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں سے شروع فرماتے ہیں وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابن مریم کی مثال کو بیان کیا۔ اب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے باب میں جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، چونکہ لوگ بہت اختلاف کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کچھ لوگ غلو کرتے تھے، افراط کرتے تھے کہ ان کو کسی نے الہ، ابن اللہ، ثالث ثلاثہ، 3 میں سے تیسرا کہہ دیا، اور کچھ نے معاذ اللہ ان کی ماں پہ الزام لگایا اور ان کو معاذ اللہ وہ کچھ کہا جو ان کی شان کے لائق نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ سید المرسلین، جو تمام انبیاء کے مصدق اور خاتم ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جن کے بارے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا کہ تمہارے سبھی کے بعد میرا ایک رسول آنے والا ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ عظیم رسول آنے والا ہے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تمام اس سے سابقہ جتنی سچائیاں ہیں ان سب کو سچا ثابت کرنے والا ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تم سبھی نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی نصرت بھی فرمانی ہے۔ تو یہ عہد و میثاق کی آیت سورہ آل عمران میں ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے کئی صورتوں میں ان کا ذکر فرمایا۔ آل عمران میں بھی ذکر ہے، مائدہ میں بھی ذکر ہے، نساء میں بھی ہے، تو اسی طرح سورہ زخرف میں بھی ہے، مگر اس میں دیکھیں کس انداز سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یقیناً وہ قیامت کی نشانی ہیں، یعنی پورا رکوع ان کا ذکر کیا، پھر آخر میں یہ فرمایا
اور فرمایا فلا تمترن بہا، اس باب میں تم نے شک نہیں کرنا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہوئی، رفع ہوا، اٹھائے گئے آسمان پہ، آج تک زندہ ہیں، پھر اتریں گے، تو جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم نے اس میں شک نہیں کرنا۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، یاد رکھیں، واتبعون، اور اس باب میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے میری پیروی کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جو لوگ بھی اس دنیا میں ہدایت کا راستہ اور استقامت کا راستہ اور صراط مستقیم چاہتے ہیں، انہیں عیسیٰ کے باب میں اللہ کی اس خبر کی تصدیق کرنی چاہیے جو انہوں نے جناب رسول اللہ کو دی۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، کہ جس باب میں، اس باب میں کیا مطلوب ہے عقیدہ تم سے، اے بندو، یہ ہے کہ عیسیٰ کو سمجھو، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، بعض روایات میں لَعَلَمٌ بھی ہے کہ علامت ہیں وہ قیامت کی۔ اب دیکھیں حضرت ابن کثیر، امام ابن کثیر جو معروف مفسر ہیں امت مسلمہ کے ہاں، اور قادیانیت جو منکر حیات عیسیٰ ہے، ان کے ہاں ابن کثیر کا نام مجددین کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ دیکھو کتنی عام سی اور سادہ سی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابن کثیر مجدد ہیں۔ کس کے ہاں؟ عسل مصفیٰ ایک کتاب ہے مولوی خدا بخش کی۔ مولوی خدا بخش یہ کتاب جتنی لکھتے تھے، مرزا صاحب کو جا کے سناتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کو پوچھتے تھے کہ کیا لکھا، اس کے اندر ابن کثیر کا نام مجددین کی فہرست میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو امت مجددین بھی مانے اور پھر مجددین کی بات کا انکار کرے، انہیں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں شک نہیں کرنا، اور وہ بات ماننی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو تعلیم دی ہے۔ اللہ، ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علامت قیامت ہیں۔ کہتے ہیں ہوا خروج عیسیٰ ابن مریم قبل القیامہ، یہ اللہ خبر دے رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ظاہر ہونے کی قیامت سے پہلے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن کثیر کا۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بات واقعی قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلیل ہے ان کی زندگی پہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے انہیں قیامت کی نشانی بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام جنہیں حق تعالی شانہ نے جن کے خروج کو، جن کے نزول کو، اب آپ آگے دیکھیں ابن کثیر کیا رکھتے ہیں، کہتے ہیں المراد بذالک نزولہ قبل یوم القیامہ، کہ اس سے مراد اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہے۔ کما قال تبارک و تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے یہ فیصلہ فرما چکے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ای قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب دار ایمان میں آ جائیں گے۔ اور ایک قرات میں ہے لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، اور پھر آگے دیکھیں وَقَالَ مُجَاہِدٌ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، مجاہد کہتے ہیں کہ وہ قیامت کی آیت ہیں، نشانی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کا خروج اور نزول اور ظاہر ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں ہَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عباس وابی العالیہ وإکرمہ والحسن وقتادہ والضحاک وغیرهم انظروا، یہ صحابہ اور تابعین کے اسماء ہیں۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अन्नहु अखबरा बिनुज़ूल ईसा इब्न मरियम क़ब्ल यौमिल क़ियामती इमामन आदिलन व हकमन मुक़सिता। तो ये सारा कुछ नबी पाक सल्लम ने अब उनकी मुतवातिर अहादीस में भी बयान हुआ है। फ़ला तमतरुन्न बिहा, इसकी तफसीर में लिखते हैं ला तशुक फ़ीहा, इसमें शक न करो, अन्नहा वाक़िअतुन व काइनतुन ला महाला, ये होके रहेगा और इस बाब में तुम लोगों को मेरी पैरवी करनी है। तो इस आयत से मुसलमान उम्मत का ये वजह इस्तिदलाल है जो हमने ज़िक्र किया। एक चौथी आयत है, अल्लाह ताला का ये इरशाद है वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। इसका तर्जुमा ये है कि उनका ये कहना कि हमने कत्ल किया है मसीह जो ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं, उन्हें हमने कत्ल किया है, हालांकि न उन्होंने कत्ल किया न सूली दिया, बल्कि शुब्बिह लहुम, उनके लिए तशबीह दे दी गई। बहरहाल इस आयत को पहले ये समझें कि ये इसका शान नुज़ूल क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने गज़ब के असबाब को बयान किया। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, जो अम्बिया के मुखालिफ थे बनी इसराइल में से जिन पे अल्लाह की लानत हुई जैसे कि यहूद, तो उन पे असबाब गज़ब ये हैं फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, अल्लाह के अहदों को तोड़ते। मुसलमानों के लिए भी इबरत है कि हम अल्लाह से एक आहद करें उसको न तोड़ें। ये वصف है उन कौमों पर जिन पे अल्लाह का गज़ब हो। और आगे फरमाया वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह, उनका सिर्फ ये कौल कि हमने कत्ल किया, ये नहीं कि उन्होंने कत्ल किया था, सिर्फ इतना कहा था। तो अल्लाह क्यों इस पे इतना नाराज़ हुए? क्योंकि अल्लाह ईसा इब्न मरियम को बचाने वाले थे। जब बचाने वाला अल्लाह हो तो फिर अल्लाह को उसके फ़ैसले में और उसकी तदबीर में नाकाम कहने वाला शख्स अल्लाह के यहाँ मग़ज़ूब अलैह है, उस पे अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा। तो वजह इस्तिदलाल ये है कि अल्लाह ने उन लोगों पे अपने गज़ब का ज़हूर फरमाया और गज़ब को नाजिल फरमाया जिन्होंने सिर्फ ईसा की तरफ मौत की निस्बत की, कत्ल नहीं किया उन्होंने, सिर्फ कहा कि हमने कत्ल किया है। क्यों? कि अल्लाह ने उनकी तवफ़ी फरमाई थी, अल्लाह ने तदबीर फरमाई थी अपने नबी को बचाने की। और वो कैसे? कि आसमान की तरफ उठा लिया, उनका रफ़ा फरमा लिया। तो हयात ईसा ये अल्लाह की क़ुव्वत का मज़हर है। इसलिए क़यामत तक जो भी शख्स ईसा की हयात का मुनकर होगा वो मूजिबे गज़ब होगा और अल्लाह के गज़ब को वो दावत देने वाला होगा। इसीलिए इसी आयत के बाद अल्लाह ने ताकीद करते हुए मुकर्रर तौर पर 2 बार उनकी मौत की नफ़ी फरमाई। पहले ये फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, वो कहते हैं हमने कत्ल किया, इंतहाई बेवकूफ़ी और जहालत की बात है, वो तो उन्हें न कत्ल कर सके न सूली दे सके। फिर आगे दोबारा फरमाया वमा क़तलूहु यक़ीना, ये बात पक्की है कि ईसा के ख़िलाफ़ मकर करने वाले, तदबीर करने वाले उनको यक़ीनन कत्ल नहीं कर सके। क्या हुआ? बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनका अपनी तरफ रफ़ा फरमा लिया। कैसे रफ़ा फरमाया? बिजसदिही व रूहिही, तौफ़ी का माना पूरे तौर पे कब्ज़े में ले लिया। और ये है अल्लाह अज़ीज़ व हकीम की कुदरत। फरमाया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात को इन आयात में साबित किया। आज की मजलिस में हम इसी बात पे इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में मज़ीद आयात का ज़िक्र करेंगे
اور ان سے طرز استدلال کی بھی وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم امت کو اس عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ منکرین حیات عیسیٰ اور ان کے پراپوگنڈے سے متاثر ہیں یا کسی وجہ سے بے سمجھی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے عیسیٰ کے باب میں، کیا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی پہ چڑھے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ والذی نفسی بیدہ، جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اسی قسم کھاتا ہوں، قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس پہ مزید ہم آئندہ حلقوں میں تفصیل اور بیان کریں گے، اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو ہم نے پہلی مجلس میں 2 آیتیں ذکر کی تھی، ایک سورہ نساء کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایک آل عمران کی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ پھر آج کی مجلس میں 2 آیتوں کو ہم نے ذکر کیا۔ پہلی آیت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ جس سے ہم نے استدلال کیا، جسے ہم نے تیسری آیت کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، سورہ زخرف کی ہے یہ 71ویں آیت۔ اور دوسری اس کے بعد یا چوتھی آیت یہ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔